اذان جو ہے نا وہ دعوت ہے. اذان کیا ہے؟ دعوت ہے. اذان اللہ کا بلاوا ہے. تو ادھر کیا ہوا؟ ادھر مؤذن نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے بلایا اور ادھر وزیر نے بلایا. تو اس نے کیا کیا کہ وزیر کے بلاوے کو ترجیح دی اللہ کے بلاوے کے مقابلے. تو گویا اس نے اللہ کی بادشاہت کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو میرے محترم دوستو حضرت ابھی کہنے لگے کہ اگر مسلمان کسی اپنے کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ دے، کسی اپنے کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ دے تو اس کا وہ کاروبار کا کرنا حرام ہو جائے. اس کا وہ کاروبار کا کرنا، جیسے کوئی مسلمان اگر سودی کاروبار کر رہا ہے تو جیسے اس کی حرمت ہے، ایسے ہی فرمایا کہ نماز کو چھوڑ کر کاروبار کرنے کی حرمت. جیسے ایک سودی کاروبار اگر کوئی کر رہا ہے تو جتنی اس کی حرمت ہے، ایسے ہی فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر نماز کا وقت ہو گیا اور نماز چھوڑ کر اپنے کاروبار میں لگا ہے، چاہے وہ تجارت ہو، ملازمت ہو، زراعت ہو، تو اس کا یہ کاروبار کا کرنا بھی کیا ہے؟ حرام. اس کا یہ کاروبار کا کرنا بھی حرام ہے. تو میرے محترم دوستو نماز کی جو فرضیت ہے اور اذان جو ہے وہ اللہ کا بلاوا ہے کہ تم جس شعبے میں ہو اور جہاں پر ہو فوراً کیا کرو، اپنے کاروبار کو اور اپنے وہ شعبے کو چھوڑ دو اور مسجد میں آ جاؤ اور بتاؤ کہ میں اللہ تیرا بندہ ہوں. یہ ہے فرمایا کہ اذان. اس کے لیے اذان اللہ رب العزت نے کیا کی؟ مشروط. تو میرے محترم دوستو نماز فرمایا جس طرح دیکھو نماز کا چھوڑنا حرام ہے، جس طرح نماز کا چھوڑنا حرام ہے، اسی طرح فرمایا کہ نماز کا بگاڑنا بھی حرام ہے. اسی طرح نماز کا بگاڑنا بھی حرام ہے. بعض مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں وہ نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور بعض مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں وہ نماز کو بگاڑنے کی وجہ سے آ رہے ہیں. نماز کو بگاڑنے کی وجہ سے آ رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی جیسے بتائی گئی ویسے نہ پڑھے، تو وہ نماز کیا کرتی ہے؟ اس کے لیے بد دعا دیتی. اور جب فرمایا کہ نمازی نے نماز کو اس کا حق ادا کر کے نہیں پڑھا تو نمازی جو ہے نا وہ ظالم ہو گیا اور نماز جو ہے وہ مظلوم ہو گئی. اور مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. تو نماز جب اللہ کا سب سے بڑا حکم، جب وہ خود مظلوم ہو گئی اور وہ نمازی جو ظالم ہو گیا اس کے خلاف جب یہ بد دعا کرے گی تو بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا. اسی لیے کہا کہ جس طرح نماز کو چھوڑنا حرام، اسی طرح فرمایا کہ نماز کو بگاڑنا بھی حرام. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا سمجھو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہو، دیکھتے ہو. تو میرے محترم دوستو صرف 5 وقت کی نماز کا پڑھ لینا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. مفتی یعقوب صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ 5 وقت کی نماز کا پڑھنا یہ تو ادنا درجہ ہے. کمال اس کا یہ ہے کہ اس کے آداب اور اس کی رعایت کرتے ہوئے کیا کی جائے، نماز کو پڑھا جائے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی جگہ بھی نماز کا حکم دیا ہے تو کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم. اور قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے کیا کی جائے، نماز پڑھی. جو علماء نے لکھا ہے کہ آداب کیا ہے کہ اس کے وقت کا اہتمام کرنا اور جماعت سے نماز پڑھنا اور کیا کہیں گے خشوع و خضوع سے دھیان سے کیا کرنا، نماز پڑھنا. یہ فرمایا کہ نماز کے آداب ہے، ورنہ نماز فرمایا کہ ہمارے لیے فتویٰ دیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں بعض نمازی ایسے ہوں گے جن کی زندگی بھر کی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر کیا کی جائیں گی، مار دی جائیں گی. ایک شخص 60 سال سے نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز فرمایا کہ سر کے اوپر ایک بالش بھی نہیں جاتی. 60 سال نماز پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں. تو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اطمینان ہے کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں. بلکہ یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے، ایک دھوکہ ہے کہ بھئی اپنا کام ہے نماز پڑھنا، قبول کرنے والے اللہ ہے. بلکہ مسلمان دعا بھی مانگتا کہ اللہ میرا ٹوٹا پھوٹا عمل کیا کر لے، قبول کر. خود تو ہم کسی کا ٹوٹا پھوٹا سامان قبول کرنے کو تیار ہے. ارے 20 روپے کی سبزی بھی لانا ہے تو کیسی لائیں گے، اچھی سے اچھی لائیں گے. حالانکہ انسان کو اس سبزی کی اور اس سامان کی ضرورت ہے. حضرت ایک مرتبہ کہنے لگے کہ جب ضرورت مند انسان خراب مال قبول نہیں کرتا تو بے نیاز اللہ خراب نماز کیسے قبول کرے. یہ دھوکہ ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی. وہ صحابی رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ بتاؤ انہوں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، نماز تو پڑھی تھی لیکن کیوں نبی کہہ رہے کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. کہ جیسی بتائی گئی ویسی نہیں پڑھی تم نے. پھر انہوں نے دوبارہ سہیوارہ نماز پڑھی. پھر بعد میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس سے بہتر اور اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اب آپ مجھ کو سکھائیں. تو آگے علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس نماز کے اندر سجدہ اور رکوع وہ فرمایا کہ اطمینان سے نہیں کرتے بلکہ سجدہ اور رکوع یہ تو فرمایا کہ فرائض ہے. واجبات کو بھی اگر فرمایا کہ کوئی کیا کر دے جلدی سے ادا کر دے تو اس کی بھی نماز واجب ہو جاتا ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا پڑے.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان حضرات کے نزدیک جو نمازی اپنی نماز کے اندر قوما اور جلسہ اطمینان سے نہ کرے، قوما اور جلسہ اطمینان سے نہ کرے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی اس کو نماز کیا کرنا پڑے گی؟ دہرانا پڑے گی۔ تو نماز فرمائے کہ ایسی پڑھنا جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ بلکہ مفتی عبدالوہاب صاحب کا کرتا کہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ کسی بھی حال میں کوشش کر کے اپنی نماز کو اللہ کے دربار میں قبول کرواؤ، ورنہ پورا دین تمہارے منہ پہ پھینک کے مار دیا جائے، کیونکہ جس کی نماز قبول اس کا دین قبول۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو برباد کیا تو اس نے دین کو برباد کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو، نماز کا بھی اخلاص کیا ہے؟ جیسے ایمان کا اخلاص کیا ہے کہ ایمان کا اخلاص یہ ہے کہ حرام کاموں سے اور کیا کہیں گے بندے کو کیا کر دے؟ روک دے۔ اسی طرح فرمائیں کہ نماز کا بھی اخلاص ہے۔ نماز کا اخلاص کیا ہے؟ نماز کا اخلاص یہ ہے کہ وہ بندے کو بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے کیا کر دے؟ روک۔ اگر فرمائے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی ہو رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ابھی نماز اس درجے کو نہیں پہنچتی، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یا غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نمازی کی نماز اس کو فرمائے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکے، اس کی نماز اس کو اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے۔ اس کی نماز کیا کر رہی ہے؟ اس کو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ تو نماز کا بھی اخلاص ہے، اور نماز کا اخلاص اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ علم کا اخلاص حاصل نہ ہو۔ اور علم کا اخلاص کیا ہے؟ علم کا اخلاص اللہ کا خوف ہے۔ علم کا اخلاص کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم والے تو وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ علم کتنی طرح کا ہے؟ دو طرح کا ہے۔ ایک ہے زبان کا علم اور ایک ہے دل کا علم۔ زبان کا علم، زبان کے علم کا تعلق دماغ سے ہے، اور دل کے علم کا تعلق عمل سے، دل کے علم کا تعلق عمل سے ہے۔ تو جب فرمایا کہ جو دل کے اندر جو علم اترے گا وہی کیا کرے گا؟ بندے کو عمل پر ڈالے گا، اور وہ عمل پر ڈالنے کے لیے اللہ کا دھیان ہے۔ اسی معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بغیر ذکر کے، یعنی بغیر اللہ کے دھیان کے علم جو ہے وہ سراسر ظلمت ہی ظلمت، سراسر کیا ہے؟ ظلمت ہی ظلمت ہے۔ اور اللہ کا دھیان کس کو کہتے ہیں اور ذکر کس کو کہتے ہیں؟ صبح شام کی تسبیحات کا کرنا یہ ذکر کا کمال نہیں ہے، بلکہ جس وقت اللہ کی نافرمانی کا موقع آ جائے اس وقت اللہ دھیان آ جائے، یہ ذکر کا کمال ہے۔ جس وقت نافرمانی کا تمہارے پاس موقع آ جائے تو اس وقت تم کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اور تم اس گناہ سے کیا ہو جاؤ؟ رک جاؤ، تو یہ فرمایا کہ ذکر کا کمال ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے نا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں، بلکہ ولی ہیں، وہ لوگ جن کو دیکھ کر کیا آ جائے؟ اللہ یاد آ جائے۔ تو حضرت کہنے لگے کہ ایک ظاہر اس کا مطلب تو یہ ہے جس کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی بندے کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کی چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کیا آ جائے؟ اللہ یاد آ جائے۔ کہنے لگے ایک اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بندے کے اندر فرمائے کہ اتنی اطاعت آ جائے، اتنی اطاعت آ جائے کہ سنت کے خلاف فرمائے کسی بھی عمل کو اس کی طبیعت نہ چاہے، یعنی اس کا ہر عمل سنت کے موافق ہو، تو اس کی سنتوں سے لبریز اور سنتوں سے مزین زندگی کو دیکھ کر بندے کو کیا آ جائے؟ رکھا جائے، یعنی اس کی زندگی کیسی ہو؟ سنتوں کے مطابق ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ دوسرا ضابطہ جو اللہ کا ہے وہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ اتباع سنت ہے۔ بلکہ حضرت ابھی اس موقع پر کہنے لگے کہ جو مسلمان ظاہری حلیہ کے اعتبار سے اگر اتباع سنت پر نہیں ہے، جو مسلمان اگر ظاہری حلیہ کے اعتبار سے اتباع سنت پر نہیں ہے تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں شمار ہوں۔ پھر یہ حدیث پڑھی کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اللہ اسی کے ساتھ کرے، اس کا حشر کیا کرے گی؟ اسی کے ساتھ کریں گے۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان والو پورے اسلام میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ تو یہ فرمایا کہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ آج مسلمان سمجھتا ہے کہ پورا اسلام کیا ہے؟ کہ فرائض کو ادا کرنا پورا اسلام ہے۔ فرائض کو ادا کرنا کیا ہے؟ پورا اسلام ہے۔ حالانکہ فرائض کو ادا کرنا وہ تو اسلام کی شرائط ہے۔ اسلام کی کیا ہے؟ وہ شرائط ہے کہ ابھی تم کفر کے دائرے سے باہر آئے ہو ان 5 اعمال کو کر کے، تو وہ تو شرائط ہے اسلام میں آنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور نماز نہ پڑھے، جو شخص ایمان لائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کا ایمان قبول نہیں، اور جو شخص ایمان لائے نماز بھی پڑھے لیکن روزہ نہ رکھے تو اس کا ایمان بھی قبول نہیں، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ یہ حدیث شریف ہے۔ پھر آگے ہیں کہ جو شخص ایمان بھی لائے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے
لیکن زکات نہ دے تو فرمایا کہ اس کا ایمان بھی قبول نہیں، نماز بھی قبول نہیں اور روزہ بھی قبول نہیں. تو یہ تو شرائط ہے. اور حج کے اعتبار سے فرمایا کہ جو مالدار حج کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ حج کو نہ جائے اور اسی حال پر کیا ہو جائے، اس کی موت آ جائے، تو فرمایا کہ وہ یا تو یہودی بن کر مرے یا تو عیسائی بن کر، یا یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے. آج مالدار کو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی تم حج کر لو تو مالدار کیا کہتا ہے کہ بھئی اللہ اگر مجھ کو توفیق دیں گے تو میں حج کر لوں گا، تم دعا کرو اللہ مجھ کو توفیق. حالانکہ یہ جھوٹ بات ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹ بات ہے. توفیق کا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا تو عبادت ہے کہ اگر تم کو حج کی توفیق ہو گئی، اگر تم حج کر کے آ گئے تو وہ تو عبادت ہوگی. تو توفیق کس کو کہتے ہیں؟ اس عمل کے کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، یعنی اسباب عمل کا مل جانا توفیق ہے. اسباب عمل کا مل جانا توفیق ہے. حج اور زکات کی توفیق کیا ہے کہ اللہ نے تم کو مان دیا تو تم کو توفیق دے دی. نماز کی توفیق کیا ہے کہ تمہارے پیر صحیح سلامت ہے تو تم کو کیا ہے؟ نماز کی توفیق ہے. اور ذکر اور قرآن کی تلاوت کی فرمایا کہ توفیق کیا ہے؟ اللہ نے تم کو زبان دی تو تم کو ذکر کی توفیق ہے. اگر اللہ توفیق نہیں دیں گے تو کل قیامت میں عذاب بھی نہیں دیں گے. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے کو عذاب اسی لیے دیں گے کہ توفیق کے ملنے کے باوجود بھی تو نے عمل نہیں کی. اگر کوئی غریب یہ کہے کہ بھائی مجھ کو اللہ توفیق نہیں دے رہے اس لیے میں حج کو نہیں جا رہا، تو وہ اپنی بات میں کیا ہے؟ سچا ہے، کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس توفیق ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک مالدار یہ کہے تو اپنی بات میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے. تو توفیق کا ملنا فرمایا کہ یہ ہے کہ اسباب عمل کا مل جانا یہ توفیق، اسباب عمل کا مل جانا کیا ہے؟ توفیق ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ وہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ جو ہیں وہ فرمائے کہ یہودی تھے اور بعد میں کیا ہوئے؟ مسلمان بنے، اسلام میں داخل ہو گئے اور سچے پکے مسلمان بن گئے. ایک مرتبہ انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ بھئی کیا برا ہے اس میں اور کیا حرج ہے اس میں کہ ہم اپنی جو پچھلی آسمانی کتاب ہے توریت کبھی کبھی اس کی بھی ہم تلاوت کر لیا. یہ فرمایا کہ انہوں نے سوچا، بس کبھی انہوں نے سوچا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ہم پہلے پوچھ لیں گے. صحابہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں، تو وہ کہا کہ جا کر پوچھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیا کر دی؟ نازل. یہ آیت کیا کر دی؟ نازل کری کہ اے ایمان والو پورے دین اسلام میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جائے. تو ذرہ برابر بھی فرمایا کہ کسی کیا کہیں گے غیر کی مشابہت اختیار کرنے کا مسلمان کو کیا نہیں ہے؟ ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں. مسلمان کو ایک عمل کے اندر بھی کیا کرتے؟ غیروں کی مشابہت اختیار کرتے. اب یہ عاشورے کا دن آ رہا ہے، عاشورے کا روزہ رکھنے کی کیا ہے؟ ترغیب ہے حدیث پاک میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہودی لوگ کیا کرتے ہیں؟ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر کیا ملی تھی؟ فتح ملی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں روزہ رکھنے کے عاشورے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزہ رکھتے ہیں، یا تو 9ویں کا ساتھ میں ملائیں گے یا تو پھر 11ویں کا ساتھ میں ملائیں گے. تو روزہ جو نظر بھی نہیں آتا، روزہ نظر آتا ہے کہ روزہ نظر بھی نہیں آتا، تو ایسے عمل جو فرمایا کہ نظر بھی نہیں آتا اس میں بھی یہودیوں کی کیا کی گئی؟ مخالفت. تو بتاؤ جو ظاہری اعتبار سے فرمایا کہ نظر آنے والی چیزیں ہیں اور نظر آنے والی سنتیں ہیں اور نظر آنے والے طریقے ہیں، اس میں مسلمان غیروں کی مشابہت اختیار کریں گے تو کہاں اس کو گنجائش ملے؟ اس کو کہاں گنجائش ملے؟ میرے محترم اس کو یہ سمجھنا کہ اسلام کے اندر لباس کی کوئی تنگی نہیں ہے. حضرت کہنے لگے کہ عقیدہ رکھنے والا فاسق ہے کہ بھائی اسلام کے اندر تو بڑی بڑی باتیں کرو، جیسے منافقین کہتے تھے. جب منافقوں کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، تو وہ کہنے لگے ارے اتنی باریک باتیں کیوں بتاتے بیٹھتے؟ نعوذ باللہ، بڑی بڑی باتیں کرو کہ جہاد کس طرح کرنا اور یہ عمل کس طرح کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دو. تو آج مسلمان بھی بولتا ہے بڑے بڑے اعمال کی بات کرو، یہ چھوٹی چھوٹی اور اتنی شدت نہیں ہے اسلام کے اندر، کہ لباس کی تنگی نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ جملے کون کہتا؟ یہ جملے آج مسلمان کہتے، اس زمانے میں منافقین کہتے تھے. حالانکہ میرے محترم بزرگ دوستو، مسلمان فرمائے کہ اگر حالات کی وجہ سے بھی لباس کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے کہ مخالف اگر لباس پہنے گا، شریعت کے خلاف اگر لباس پہنے گا تو وہ مجبور نہیں مانا جائے. مفتی فیضان صاحب نے وہ بات کہی تھی کہ اگر کسی حالات کی وجہ سے اور ماحول کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ لباس کی سنت کو ترک کر دے تو وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ مجبور ہے، وہ معذور نہیں ہے، وہ فرمایا کہ گناہ گار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مظلوم نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے. کہنے لگے کہ 3 شرائط ہیں اگر مسلمان فرمائے کہ غیروں کا لباس اگر اختیار کر رہا ہے تو 3 شرائط ہے کہ وہ جس کالج میں ہے یا جس ڈپارٹمنٹ میں ہے یا جس کمپنی میں ہے کہ اس نے فرمایا کہ اس
اسلامی لباس کو اختیار کرنے کے لیے کیا کوشش کی کہ وہ اسلامی لباس پہن کر تو گیا، لیکن ڈپارٹمنٹ والوں نے، کالج والوں نے اور کمپنی والوں نے کہا کہ بھئی یہ لباس نہیں چلے، تو اس نے پہلا کام کیا کیا، کوشش کی۔ تو پہلی شرط ہے کہ اس نے اس کے لیے کیا کوشش کی، سنت لباس پہننے کی۔ پھر فرمایا کہ دوسری شرط اس کی ہے کہ جب تک وہ اس ماحول میں وہ غیر شرعی لباس میں وہ جب ملبوس رہے تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، اپنے آپ کو کیا سمجھے، گناہگار سمجھے کہ میں مجبوری کی وجہ سے پہنا ہوں تو میں ہوں گنہگار۔ اور فرمایا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جیسی اس ماحول سے نکل جائے، جیسی اس کالج سے باہر آ جائے، کمپنی سے باہر آ جائے، ڈپارٹمنٹ سے باہر آ جائے، تو فوراً اس لباس کو تبدیل کر کے فرمایا کہ سنت والا لباس کیا کر لے، اختیار۔ تو یہ تین شرائط ہے، وہ مجبور مانا جائے گا اور معذور مانا جائے گا، ورنہ وہ گناہگار مانا جائے گا۔ تو ماحول کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑنا اور اسلامی لباس کو چھوڑنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت کہنے لگے کہ کسی ماحول میں لباس کا کیا کہنا، لباس اسلامی لباس کو پہننے سے شرمانا، یہ بہروپیہ ہے، اس کو بہروپیہ کہتے ہیں۔ اور آگے حضرت کہنے لگے، روایت میں ملتا ہے کہ بہروپیہ منافق کو کہتے ہیں۔ بہروپیہ کس کو کہتے ہیں؟ منافق کو کہتے ہیں۔ تو کسی بھی حال میں ہو مسلمان جو ہے تو سنتوں کو نہ چھوڑے۔ بلکہ وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا کہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں دستر پر اور ہاتھ سے کیا ہو گیا، لقمہ گر گیا، اور بادشاہوں کا دستر ہے تو وہاں پہ ماحول نہیں تھا کہ ہاتھ سے گرے ہوئے لقموں کو کیا کر لے، تو اٹھا لے، لیکن وہ صحابی نے اٹھایا۔ جب بازو والے نے ان کو احساس دلایا تو کیا کہنے لگے کہ یہ بے وقوفوں کی وجہ سے میں میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دوں۔ تو ماحول کی وجہ سے سنتوں کو ترک کرنے والا یہ منافق ہے۔ تو میرے محترم دوستو، سنتوں کا اہتمام یہ بلکہ حضرت کہنے لگے کہ مسلمان اپنی جس ضرورت میں اور مسلمان اپنی جس حاجت میں، فرمایا کہ اگر سنتوں کے خلاف ہو تو وہ تین چیزیں ہیں جس پر وہ ہوگا، یا تو وہ عیسائیت پر ہوگا، یا تو وہ یہودیت پر ہوگا، یا تو پھر وہ حیوانیت پر ہوگا۔ یہ تین فرمایا کے طریقے ہیں اور یہ تین راستے ہیں، اس کے علاوہ چوتھا کوئی راستہ نہیں۔ چاہے وہ فرمایا کہ لباس کی سنت ہو، چاہے اپنی وضع و قطع کی سنت ہو، چاہے وہ استنجے کی سنت ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کی سنت۔ آج مسلمان کو سنتوں کے اعتبار سے جب بات کی جاتی ہے تو مسلمان کو یہ سمجھ میں آتا کہ بھئی اس طرح لباس پہننا سنت ہے، چہرے پر داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن نکاح کے اندر سنت کا اختیار کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بلکہ اچھے اچھے دینداروں کے یہاں فرمایا کہ جب نکاح ہو، شادی ہو تو سارے فرمایا کہ کیا کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکالے۔ مولانا عبدالستار صاحب کہنے لگے کہ بھئی لڑکی کا کھانا کون سے اسلام میں جائے گا؟ بتاؤ آج ہماری اپنی شادی بیاہ کے اندر ہم کون سے اسلامی طریقے پر اور کون سے سنت طریقے پر، بلکہ نکاح کی مجلس میں حضرت نے یہ جملہ کہا تھا کہ مسلمان اپنی جس ضرورت میں اور جس حاجت میں اگر سنت پر نہیں ہے تو یا تو یہودیت ہے، یا تو عیسائیت ہے، یا تو پھر حیوانیت۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے تو طواف کے ہر چکر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بوسہ دیتے۔ کس کو بوسہ دیتے تھے؟ حجر اسود کو بوسہ دیتے۔ تو حضرت کہنے لگے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت جو چاندی کا اس کے اطراف میں کھول اور غلاف ہے اس کو ہاتھ لگانا گناہ ہے، اس کو ہاتھ لگانا کیا ہے، گناہ ہے۔ بوسہ تو دیا جائے گا لیکن چاندی کے کھول پر ہاتھ لگانا اور اس کو گنجائش نہیں ہے کہ چاندی کے کھول پر ہاتھ لگائے۔ تو جب چاندی کو ہاتھ لگانا گناہ ہے تو چاندی کے چھلے پہننا، چاندی کی انگوٹھی پہننا اور چاندی کی چین پہننا یہ کہاں سے اس کی گنجائش ہے؟ حضرت نے یہ بات۔ تو میرے محترم دوستو، اتباع سنت، ہاں ایک ہے اتباع سنت اور ایک ہے احیاء سنت۔ بلکہ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے کہ میرے کام کا مقصد کیا ہے، احیاء شریعت و سنت ہے۔ حالانکہ شریعت میں سارا دین آ گیا لیکن الگ سے کہا ہے کہ احیاء شریعت و سنت، یعنی سنت کو فرمایا کہ احیاء کرنا، زندہ کرنا۔ تو سنت کو زندہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ مخالف ماحول میں اس سنت پر عمل کرنا، یہ سنت کا کیا ہے، احیاء ہے۔ اسی لیے حضرت کہنے لگے کہ ایک کافر سے جہاد کرنے پر وہ اجر نہیں ہے، ایک کافر سے جہاد کرنے پر وہ اجر نہیں ہے جو مخالف ماحول میں سنتوں پر عمل کرنے پر۔ اگر کسی کافر سے آپ جہاد کر رہے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو آپ کو شہید کا ثواب ملے گا، لیکن کسی مخالف ماحول میں آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں تو کیا ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس کو کتنا مل رہا ہے؟ اس کو 1 شہید کا ثواب مل رہا ہے، اور یہ مخالف ماحول میں سنتوں پر جمع ہوا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو سنت فرمایا کہ احیاء شریعت و سنت۔ تو دوسری چیز فرمایا کہ کیا ہے، اتباع سنت ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، دعوت۔ تیسری چیز کیا ہے، دعوت ہے کہ ساری امت فرمایا کہ دعوت پر آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر جو فرمایا کہ مقام اور مرتبہ ہے وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر نہیں ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم
कैसा इल्म था हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, बल्कि रिवायत में आता है कि सारी दुनिया के उलमा का इल्म एक तरफ कर दिया जाए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इल्म एक तरफ कर दिया जाए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इल्म बढ़ जाए। ऐसे फकीह हैं और ऐसे आलिम हैं, वो खुद फरमा रहे, उनकी रिवायत है, फरमा रहे हैं कि हम यानी सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर अगर सारे अमाल किए होते, जिक्र है, तिलावत है, तहज्जुद है, नमाज है, सारे अमाल किए होते, लेकिन अगर हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करते तो हम फरमाए कि खैर उम्मत नहीं थे। किसके ताल्लुक से कह रहे? वो अपने ताल्लुक से कहे, यानी अगर फरमाया कि इस उम्मत का जो मकाम और मर्तबा है वो अगर किसी को हासिल करना है तो उसके लिए क्या है? दावत। फरमाया कि क्या है? जरूरी कि बगैर दावत के, बगैर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ये उम्मत को फरमाया खैर उम्मत का मकाम और मर्तबा मिलना, ये फरमाया कि दूर दूर तक इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सहाबा को दाई बनाया था, बल्कि दावत का जो फरीज़ा है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का ऐसा मशगला था कि बुरे से बुरे हालात में भी वो दावत को तर्क नहीं करते थे। ये नहीं कि भाई अभी ये मौका नहीं है दावत के देने का, हर हाल में फरमाया कि नबी और सहाबा हम जिंदगी उठाकर देखेंगे तो वो दावत देते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या हुआ? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया गया, कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाकर उनको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। ये हर जमाने का फरमाया कि तरीका रहा है बातिल का, कि वो नबियों को क्या करते थे? नबियों के ऊपर फरमाया कि इल्जाम लगाते थे ताकि इनकी दावत को ही कबूल ना करे कोई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। अब सारे मुल्क में उनके खिलाफ है, सारा मुल्क उनके खिलाफ है। अब जब अंदर गए हैं तो अंदर पहले से दो आदमी क्या है? मौजूद है, दो आदमी पहले से दो कैदी मौजूद है। उसमें एक वो था जो बादशाह को खाना खिलाता था और दूसरा वो था जो बादशाह को शराब देता था। अब क्या हुआ? दोनों ने ख्वाब देखे, दोनों ने वो अपने अपने ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया कि हमने ऐसे ऐसे ख्वाब देखे। अब हालात इतने बुरे हैं कि सारा मुल्क अपने खिलाफ है और बादशाह भी अपने खिलाफ है और जेल के अंदर बैठे हैं और वो कैदी क्या कर रहे हैं? अपने ख्वाब बता रहे हैं। और ख्वाब भी कितने अहमियत के हामिल थे। एक के ख्वाब की ताबीर ये थी कि इसको रिहाई मिलेगी और एक की ख्वाब की ताबीर ये थी कि इसको सूली पे चढ़ाया जाए, यानी ऐसे अहमियत के ख्वाब थे वो। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बाद में देखेंगे, पहले मुझको मेरी बात सुनो और ये बताओ कि बहुत सारे माबूद बेहतर है कि एक माबूद की इबादत है। तो कहाँ पर दावत दे रहे हैं? जेल के अंदर दावत दे, ऐसे बोले हाथ में दावत दे रहे। मुअय्यद साहब रहमतुल्लाह ने फरमाते थे कि अगर अपने बुरे हालात की वजह से दावत को छोड़ोगे, अगर अपने बुरे हालात की वजह से दावत को छोड़ोगे तो उससे ज्यादा बदतरीन हालात को दावत दोगे, उससे ज्यादा बदतरीन हालात को क्या दोगे? दावत दोगे। अब दावत किसको कहते हैं? सिर्फ अल्लाह के रास्ते में निकलना दावत नहीं है। गश्त भी क्या है? दावत है। गश्त भी क्या है? दावत है। 2.5 घंटे की मुलाकातें क्या है? दावत है। कि किसी हाल की वजह से हमने ये अमाल को क्या किया? तर्क किया, तो हमने गोया कि दावत को तर्क कर दिया, तो उससे ज्यादा बुरे हालात को हम क्या दे रहे हैं? दावत दे रहे हैं। तो नबी और सहाबा की जिंदगी उठाकर देखे कि हर हाल में दावत दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर है, हिजरत का सफर है, सफर हिजरत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया कि भाई कितने रास्ते हैं, तो बताया गया कि भाई 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो अमन वाला है और एक रास्ता क्या है? खौफ वाला है। तो बताओ कौन अक्लमंद होगा जो खौफ वाला रास्ता इख्तियार करेगा? सारे अक्लमंदों के सबसे बड़े अक्लमंद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सफर हिजरत है, सारा मक्का खिलाफ खड़ा हुआ है, तो अब कैसे बचकर जाना ये मसला है। और उसमें रास्ते 2 हैं, एक अमन वाला है और एक क्या है? खौफ वाला है। तो कौन सा रास्ता इख्तियार किया? खौफ वाला रास्ता इख्तियार किया। क्यों इख्तियार किया? कि वो रास्ते के अंदर डाकू लोग हैं तो उनको दावत दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, उन डाकुओं को दावत दी। वो लोग डाकू ने क्या किया? ईमान को कबूल किया। अल्लाह के हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो एक देहाती को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, तो उसने आपकी रिसालत की और आपकी नबूवत की गवाही चाही। तो सहाबा फरमाते कि हम सामने खड़े थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि वो दरख्त में रिसालत की गवाही दे। वो दरख्त क्या करेगा? गवाही देगा। तो वो दरख्त जमीन चीरता हुआ आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत की क्या गवाही दी। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को देखिए कि हर एतबार से और हर जगह वो दावत देते। मैदान जंग में भी दावत दी जा रही, मैदान जंग में। तो रूम से क्या कहेंगे? जंग का मौका आ चुका है और रूम का जो सिपह सालार है, जरीजा उसका नाम है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इधर मुसलमानों की तरफ से और उधर जरीजा सामने रूम वालों की तरफ से बिल्कुल करीब आ गए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे जरीजा करीब आओ, तो जरीजा कहने लगा कि धोखे से मारना चाहते हो?
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، قریب آؤ۔ تو قریب آئے، اتنا قریب آئے کہ دونوں کی گھوڑوں کی گردنیں آپس میں کیا ہو گئی، مل گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کہنے لگے جریجہ ہم تمہاری آخرت چاہتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ فرمایا کہ میدان جنگ میں دعوت دی جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میدان جنگ میں بھی دعوت دینا مستحب ہے، تو اس کو دعوت دی جریجہ کو، تو اس نے دعوت کو کیا کیا، قبول کر لیا۔ یہ انفرادی دعوت کا اثر ہے۔ تو کیا کیا، وہ جریجہ نے دعوت کو قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو لے کر خیمے کی طرف بڑھے، خیمے میں جاتے جاتے اس کو نماز سکھلا دی۔ جریجہ رضی اللہ عنہ کو کیا کرتی، نماز سکھا دی۔ اور وہ جریجہ جب اندر گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا انہوں نے، تو خیمے میں گئے ہیں اور جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور واپس پلٹ کر آیا اور پھر مسلمانوں کی طرف سے کیا کیا ہے، لڑائی لڑی اور شہید ہو گئے کہ پہلا قدم اسلام میں اور دوسرا قدم جنت۔ تو میدان جنگ میں بھی دعوت دے رہے ہیں۔ تو کوئی موقع ایسا نہیں تھا جہاں پر صحابہ دعوت نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو داعی بنایا، مردوں کو بھی داعی بنایا، عورتوں کو بھی داعی بنایا۔ عورتیں بھی دعوت کے پیچھے نہیں رہتی تھی۔ حضرت کیا نام ہے ان صحابیہ کا، ام انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ، جب ان کے شوہر کا طلاق ہو گیا کچھ دنوں کے بعد ابو طلحہ نے ان کو نکاح کی پیغام بھیجا، شادی کا پیغام بھیجا، تو شادی کے موقع پر بھی دعوت دی۔ تو کہنے لگی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے تو درخت کی اور جھاڑ کی پوجا کرتے ہو اور میں تو اللہ کی بندی ہوں اور اللہ کی عبادت کرتی ہوں، ہاں تم اسلام قبول کر لو تو تمہارا اسلام قبول کرنا میرا مہر ہوگا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو عورتیں بھی دعوت دے رہی۔ تو اس صحابہ کے زمانے کو ہم دیکھیں گے تو عورتیں بھی اللہ کے راستے میں نکل رہی تھی۔ آج اللہ معاف کرے، آج ہم میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جن کو مستورات میں نکلنا ہی سمجھ میں نہیں آتا، بہت سارے تو ایسے ہیں، اور بہت سارے ایسے نکلنا تو سمجھ میں آ رہا لیکن اہمیت نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں نکل۔ حاجی ایک صاحب نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا کہ بھئی مجمع کے اندر کتنے ایسے ہیں جن کے 4 ماہ بھی لگے ہیں، چلے بھی لگے ہیں، لیکن اگر ان کی مستورات کو دیکھیں گے تو عشرے تک بھی نہیں پہنچے ابھی، کہ حالانکہ خود کا 4 مہینہ لگ گیا، چلہ لگ گیا، کئی چلے لگ گئے، لیکن گھر کی عورتوں کا ابھی تک عشرہ بھی نہیں لگا۔ تو بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی اللہ کے راستے میں لے کر نکلنا۔ تو میرے محترم دوستو، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ عورتیں بھی دعوت دے رہی ہیں۔ اس زمانے کے اندر حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن کیا کہیں گے، صحابہ جو ہے نا وہ حاکموں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، محکوم کو بھی دعوت دے رہے ہیں، بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، وزیر کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ کوئی فرمایا کہ ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کو فرمایا کہ دعوت دینا صحابہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتے۔ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہے ہیں تو ان کی فوجوں نے ان کو سرحد پر روک لیا کہ لاؤ تمہارا جو اسلام کا خط ہے ہم کو دے دو، ہم لے جا کر دے دیں گے، ہم لے جا کر کیا کریں گے، دے دیں گے۔ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، میں خود چل کر جاؤں گا دعوت دے۔ مسلمان بھی کہتا ہے کہ جب کوئی سہولت ہے کہ پیغام پہنچ جائے گا تو پھر کائے کو تکلیف اٹھا رہے، کائے کو مصیبت اٹھا رہے۔ حضرت کہنے لگے مصیبت نہیں ہے، سنت ہے، چل کر جانا کیا ہے، سنت ہے۔ ترسیل میں اور تبلیغ میں فرق ہے۔ ترسیل تو کس کو کہتے ہیں، پیغام پہنچا دینا تار کے ذریعے سے، خط کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، یہ ترسیل ہے۔ اور تبلیغ فرمایا کہ قدم اٹھا کر جانا اور خود جا کر دعوت دینا، یہ تبلیغ۔ تو ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے میں خود جاؤں گا، آگے بڑھے۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنے خچر پر چھوڑو، ہمارے گھوڑے پر بیٹھو، آگے ہم اپنے خچر پر جائیں۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی، کہنے لگے آنے دو، ان کے خچر پر بیٹھ کے آنے۔ جب وہ دربار کے قریب تو کہنے لگے ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کہ ایسا نہیں چلے گا، یا تو تم نیچے آؤ یا تو مجھ کو اوپر بلاؤ، یا تو تم نیچے آؤ یا تو مجھ کو کیا کرو، اوپر بلاؤ۔ بادشاہوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، بادشاہ لوگ اپنے بیٹوں کو بھی تخت پر نہیں بٹھاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی